حج یا عمرے کا اصل مقصد ہوتا ہے ارادہ کرنا. جو ان میں حج اور عمرے کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ. فسوق کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہ کرے. فسق، فجور، گالم گلوچ، کوئی بھی برائی نہ کرے. ولا جدال فی الحج، نہ کوئی گناہ، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا حج کے وقت. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس وقت تک جب تک تم بچے رہو گے تو خدا تمہیں بھلائی عطا فرمائیں گے. اور یعلم اللہ، اللہ تمہارے دل کے ارادے کو جانتا ہے کہ آپ مکہ کی طرف یا مدینہ کی طرف کیوں ارادہ کر کے جا رہے ہیں. ہم اگر مسجد میں آئے ہیں تو نماز پڑھنے آئے ہیں. ہاں، یہاں اگر گالم گلوچ شروع کر دے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، تو ہمارا مقصد ہی فوت ہو گیا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب ہم سفر کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سفر کا سامان ہونا ضروری ہے، اور اس سامان کے ساتھ جو تقوی کا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے بہتر توشہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. بہتر ہے توشہ پرہیزگاری ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں، بیوقوفوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تمہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تو کوئی لیکن شکار حلال نہ سمجھو. یہ اب حرم کی حدود کی اللہ تعالیٰ ہمیں آداب بتا رہے ہیں کہ جو ساتھ لے گئے ہو وہ وہاں جا کے خودی کرنی ہے، جسے آپ قربانی کہتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے. عمرے کے لیے بھی لوگ لے جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ شکار نہ کرو حرم کی حدود میں اندر، جو قرآن میں منع فرمایا. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، جب تم احرام میں ہو بے شک اللہ حکم فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، جو چاہے اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور ادب والے مہینے. یہ ادب کے مہینے ہیں، ذی الحج ہے، رمضان ہے، رجب ہے، شعبان، حرمت کے مہینے. تین ایک ساتھ ہیں اور ایک پہلے شعبان ہے، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج. ان میں اللہ نے شکار کو ویسے بھی منع فرما دیا. اور جو عرب کے لوگ اس وقت غیر مسلم بھی تھے ہی غیر مسلم، تو وہ ان مہینوں کی حرمت پہلے سے اللہ نے بتا دی تھی، پہلے نبیوں کو بھی. تو وہ اس میں شکار نہ کرتے، اس میں شراب نہ پیتے، اس میں زنا نہ کرتے. لیکن ہم مسلمان ہیں، محرم میں ہم کتنی خون ریزی کرتے ہیں. یہ جب ہم ماتم وغیرہ نکالتے ہیں 10 محرم کو، یہ بھی حرام. جب اللہ نے منع فرما دیا تو منع ہے، بس کسی بھی حوالے سے کوئی حکم نہیں. ولل ہدیہ ولل قلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، حرم کو بھیجی جانے والی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں
عویزاں اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا کسر کرے۔ وہ جب جاتے تھے نا تو لوگ راستے میں لوٹ لیتے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے آپ نے اونٹ کے گلے میں گھنٹیاں دیکھی ہیں یا بھینس کی یا اس طرح، یہ اب تو خیر رواج ہے اور خوبصورتی ہے، لیکن اس دور میں یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ جب لوگ جس مال کو اللہ کی راہ میں گھر سے شروع سے لے کر یہ ارادہ کر کے آتے کہ ان کو ذبح کرنا ہے، تو اس مال کے گلے میں نشانیاں باندھ لیتے مختلف چیزیں، چاہے وہ کپڑا باندھ لیتے، چاہے وہ لکڑی باندھ لیتے، چاہے وہ گھنٹی باندھ لیتے، تو جو چور ہوتے وہ سمجھ جاتے، راستے میں ہوتے تھے، تو وہ اس مال کو، جس مال کو ذبح کرنا تھا حرم میں جا کے، اس کو وہ ہاتھ نہ لگاتے کہ یہ مخصوص کر دیے گئے ہیں خودی کے لیے، ذبح کے لیے، تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں، یہ ٹھیک نہیں کہ ہم جو مال اللہ کا ہے اس کو چرا لیں، جو ان کا مال ہے وہ لیں۔ یعنی اس دور کے ڈاکوؤں کو بھی اتنی تمیز تھی، اور آج کل ہم بھائی کا بھائی گلا کاٹ رہا ہے اور مسلمان کا گھر لوٹ رہے ہیں بے دردی سے، چورا کاری عام ہے۔ ابھی میں چھٹی پہ گیا ہوا تھا تو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے، کوئی اندھیرا تھوڑی ہوتا ہے اتنا زیادہ، تو بندے آئے، 2 بکریاں اٹھائی، موٹر سائیکل پہ رکھی، یہ جا وہ جا، اعلان کرتے رہ گئے ہم، بھگو پکڑو بھاگو، ہمارے ساتھ والے محلے کی بات ہے۔ تو یہ حالت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ، ایسا نہ کرو، تو وہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا فضلا من ربی رضوانا، رب کا فضل اور خوشی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، وَإِذَا خَلَفْتُمْ فَاسْتَعْدَوْا، جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ یہ تو تھا قرآن میں حکم۔ اب پہلی حدیث ہے، صحیحین میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے لیے، احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد، طواف سے پہلے خوشبو لگاتے تھے، احرام سے پہلے اور احرام کے بعد، گویا کہ احرام جب باندھ لیا جائے پھر خوشبو لگانا منع ہے۔ احرام کے بعد، احرام اصل میں حرم سے نکلا ہے، حرم سے احرام ہے، کہ وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں احرام کے بعد حرام، شکار کرنا، جوئیں مارنا، وہ چیز اکھیڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو نماز سے پہلے ہمارا سلام کرنا حلال تھا، روٹی کھانا حلال تھا، ایک دوسرے سے گلے ملنا حلال تھا، ہزاروں باتیں تھیں، لیکن جو ہی ہم نے اللہ اکبر کہا اور قبلے کی طرف سیدھے ہو گئے، وہ حلال اور جائز باتیں بھی حرام ہو گئی۔ اب نہ سلام کا جواب ہے، نہ کھانا ہے، نہ بیوی سے صحبت ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو سیم ایسے ہی جب احرام باندھ لیا جائے وہ پابندیاں پھر شروع ہو جائیں۔ احرام سے پہلے پابندی نہیں، احرام کھولنے کے بعد بھی پابندی نہیں۔ خوشبو لگاتی، جس میں مشک تھی، اس کی چمک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں گویا اب دیکھ رہی ہوں۔ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور زید بن ثابت راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ سنت ہے کہ اگر کوئی احرام باندھے تو احرام سے پہلے غسل کرے۔ یہ غسل جو ہیں یہ سنت بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، جمعے کے لیے، عیدین کے لیے اور احرام کے لیے۔ جو بندہ ناپاک ہو اس کے لیے نہانا فرض ہے، جو مرد یا عورت غیر مسلم ہو اور کلمہ پڑھے اس کے لیے نہانا فرض ہے، جب عورت حیض سے ہو تو اس کے لیے نہانا فرض ہے، جب نفاس سے ہو اس کے لیے نہانا فرض ہے، جب بندے کو احتلام ہو اس کے لیے نہانا فرض ہے، لیکن باقی جو ہیں یہ فرض نہیں ہیں، یہ سنت ہیں اور مستحب ہیں، عیدین کے لیے، جمعے کے لیے،
کسی مزارات کی زیارت کے لیے، احرام کے لیے اگر موقع ملے تو غسل فرمائیں، پھر احرام باندھیں، پھر 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی توفیق بخشی۔ تیسری حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کے ساتھ حج کو نکلے اور اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کی، یعنی کہ تلبیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز میں پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ اچھا، اللہ کو ہمارے دل کی آواز کا بھی پتہ ہے، پھر اونچا پڑھنے کا کیا مقصد؟ وہاں اتنا احترام ہے کہ کچھ کرنا نہیں، حرم لڑنا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن اونچی آواز میں پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ لوگ سنیں اور لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ وہ جو کافر تھے، وہ جو یہودی نصرانی تھے، وہ جو بتوں کی پوجا والے تھے، وہ اپنے بتوں کے سامنے اونچی اونچی آواز میں مانگا کرتے تھے۔ رب کو غیرت آتی ہے تو جب کسی دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا کہ محبوب آپ تلبیہ اونچا پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد، تیری حمد کے لیے، والنعمت، تیری نعمتیں کھاتا رہتا ہوں، کون ہے جو مجھے جوانی، عزت، روزی دیتا ہے، لک والملک، تو ہی ہے زمین و آسمان کا مالک، لا شریک لک۔ یہ صرف منہ سے نہیں، دل میں بھی یہی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور تمام جو روئے زمین پہ جو کچھ نظام ہے خدا وحدہ لا شریک چلا رہا۔ چوتھی حدیث ترمذی شریف کی ابن ماجہ کی بے کہی کی، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا یا زمین ہوتی ہے وہ بھی لبیک کہتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ بھی تلبیہ پڑھتی ہے، لبیک اللہ ہم بھی حاضر ہیں، وہ پتھر کہتا ہے اللہ میں بھی حاضر ہوں۔ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لبیک کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا مال، جان، بچے، عزت، آبرو سب تیرے سامنے رکھ دیے، میں اس طرح حاضر ہوں کہ جیسا تو حکم کرے میں ویسا کرنے کے لیے تیار، بس یہاں تک پہنچ جو گیا ہوں، اب میرا مال نہیں، وہ بھی تیرا ہے، میری اولاد میری نہیں، تیری رضا کے لیے منصوبہ کر دوں۔ لبیک کا اصل جو مصداق ہے، اصل جو لبیک کا مظاہرہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہے۔ جب رب نے کہا کہ ذبح کر تو آپ تیار ہو گئے، آپ نے کہا لبیک، یہ نہیں کہا کہ اللہ میری اولاد ہے، یہی ایک بیٹا ہے بڑھاپے میں ملا ہے۔ تو جب بیٹے سے پوچھا تیری کیا صلاح ہے، فانظر ماذا تری، تو بیٹے نے کیا کہا، قال یا ابت افعل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، لبیک میں حاضر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ابا کیا خیال ہے، مجھے ذبح کر رہے ہو، ایک رتی کے برابر بھی خیال نہیں آیا کہ میں ذبح ہونے کے بعد تو مر جاؤں گا، اسے کہتے ہیں لبیک۔ تو پھر رب نے کیا کہا، رب نے ان کو بچا دیا، دمبا لٹا دیا اور فرمایا قد صدقت الرؤیا، میں تو تمہیں آزما رہا تھا ایک خواب کے ذریعے، تو آپ نے سچا کر دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ احسان کرے، جو ہمارے ساتھ نیکی کرے، جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے، جو ہماری طرف آئے، تو پھر ہم اس کے بیٹے تھوڑی ذبح کریں گے، ہم تو دمبے لٹا دیں گے۔ تو لبیک جب ہم کہتے ہیں تو پھر دل سے صدا آنی چاہیے، اللہ ہم حاضر ہیں، تیری رضا کے لیے حاضر ہیں۔ جب جنگ بدن میں جاتے تھے تو لبیک ہی کہتے تھے، جنگ احد میں جاتے تھے لبیک ہی کہتے تھے۔ تو ہم جب نماز میں ہوں تب بھی ہم یہی تصور کریں کہ لبیک اللہ ہم حاضر ہیں تیرے، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہی ہے نا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں احرام ہے، یہاں احرام نہیں۔
ہے تو اللہ کا گھر ہی، تو اسے کہتے ہیں تلبیہ، پکارنا۔ 5ویں حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور خزیمہ ابن حبان اس کے راوی ہیں رحمہ اللہ، اور زید بن خالد جہنی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم فرما دیجیے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں، کہ یہ حج کا شعار ہے، طریقہ ہے۔ اسی کے مثل صاحب سے بھی مروی ہے۔ 11 حدیثیں ہیں ایسی مضمون کی، تو انشاءاللہ 5 حدیثیں باقی کل پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔